والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه السلام اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ محرم الحرام کے حوالے سے تو باتیں کل مکمل ہو گئی تھی۔ اب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضیلت کے حوالے سے بات چلے گی، اور انشاءاللہ العزیز کوشش یہی ہوگی کہ جمعرات تک یہ عنوان مکمل ہو جائے، پھر جمعے کو انشاءاللہ العزیز جمعے کے بیان میں حضرت امام حسین کی شہادت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آپ حضرات حضرت حسین کے فضائل سنتے ہوں گے فیس بک پر، یوٹیوب پر۔ ایک ہوتا ہے اپنوں سے سننا، ایک ہوتا ہے غیروں سے سننا، ٹھیک ہے نا۔ غیر بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، اپنے بڑا چڑھا کر پیش نہیں کرتے، لیکن جو مقام اور مرتبہ ہے وہی بتاتے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب نبی سے بھی اونچا درجہ، رب سے بھی اونچا درجہ کوئی دے دو، ایسا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو کوشش یہ کیا کریں کہ اگر بیانات ان حوالات سے، ان حوالوں سے، ان عنوانات پر سننے ہوں تو اپنوں کے سنیں، لیکن اپنوں میں بھی پھر یہ دیکھیں کہ مستند علماء ہوں، حق و گو علماء ہوں، ٹھیک ہے۔ ان کے بیانات سنیں، کھٹملوں کے وکیل جو بنتے ہیں نا، ان کھٹملوں کے وکیلوں کے بیانات مت سنیں، ورنہ گمراہ ہو جائیں گے۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 58 سالہ زندگی، اور اس زندگی میں حضرت صدیق اکبر اور حضرت حسین کا دور، حضرت حسین کا حضرت عمر ابن خطاب کے ساتھ تعلق، حضرت حسین کا حضرت عثمان کے ساتھ کیا تعلق تھا، سیدنا حسین کا حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تعلق تھا، سیدنا حسین کا سیدنا امیر معاویہ کے دور اقتدار میں ان کے ساتھ نسبتیں اور تعلق داری، ٹھیک ہے۔ یہ ساری باتیں وقتاً فوقتاً انشاءاللہ اس میں آئیں گی، اور آپ حضرات سنتے بھی ہوں گے۔ سنی مسلمان کی نشانیاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 ہیں سنی مسلمان کی نشانیاں۔ ایک تو یہ کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو پوری امت پہ فضیلت ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو پوری امت پہ فضیلت ہے۔ دوسرا یہ کہ حضرت عثمان اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کرنا، ٹھیک ہے۔ سیدنا علی کا احترام جو ہم کرتے ہیں، کھٹمل نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ جو ہم احترام کرتے ہیں وہ یہ حضرات احترام نہیں کرتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور فرمایا کہ تیسرا سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت رکھنا۔ حسن اور حسین کی محبت اہل ایمان کے لیے کیا ہے کہ یہ ایمان کا، اہل سنت کے لیے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت سیدنا عثمان اور حضرت علی کا احترام ہمارے ایمان کا وہ حصہ ہے، اور حضرت ابو بکر اور عمر کو امت پہ فضیلت دینا بھی یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑی عظمتوں کے مالک، جن کو بالکل منفرد انداز کے ساتھ انشاءاللہ العزیز بیان کریں گے۔ اگر آپ حضرات کچھ توجہ کے ساتھ بیٹھیں گے نا تو انشاءاللہ العزیز حضرت حسین کے جو فضیلت ہے وہ صحیح معنی میں سمجھ میں آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تو اعزاز یہ کہ وہ حضور علیہ السلام کے نواسے ہیں، یہ اپنی جگہ اعزاز ہے ان کے لیے، ان کا مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک الگ اعزاز ہے، الگ اعزاز کے ساتھ بہت بڑا اعزاز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بھی ہیں۔
اور پھر اللہ نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے کہ 4 نواسے عطا کیے تھے. سب سے بڑے نواسے کا نام تھا علی ابن العاص زینبی. دوسرے نواسے کا نام تھا عبداللہ ابن عثمان. پہلا نواسا جو تھا وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی صاحبزادی ان کے بطن مبارک سے ہوا تھا. اور کیا ہے کہ اللہ نے انہیں دنیا میں بھیجا اور وہی کیا ہے علی ابن العاص زینبی وہ کیا ہے کہ دنیا سے بچپن میں ہی رخصت ہوئے. اچھا جی، ایک عجیب اتفاق تھا وہ یہ کہ ایک مرغے نے ان کی آنکھ میں چونچ ماری جس کی وجہ سے آنکھ زخمی ہوئی اور اس زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے حضرت علی ابن العاص زینبی کیا ہے کہ فوت ہو گئے، بلکہ شہید ہو گئے، شہادت نوش کیا. دوسرا بچہ سیدنا عبداللہ ابن عثمان جو حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری صاحبزادی حضرت عثمان کی گھر والی تھی، تو ان کے بطن مبارک سے ہوا. ٹھیک ہے، یہ بھی بچپن میں فوت ہو گئے. اور چوتھی صاحبزادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے کیا ہے کہ بطن اطہر سے اللہ نے 2 صاحبزادے عطا کیے. ایک کا نام حسن رکھا، دوسرے کا نام حسین رکھا. حضرت حسن بڑے تھے اور حضرت حسین کیا ہے چھوٹے نواسے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور لاڈلی بیٹی کے صاحبزادے تھے. حضرت حسین ابن علی میں اللہ تعالیٰ نے کچھ صفات عجیب رکھی تھی جو حضرت حسین کو کیا ہے کہ تفرد کو ظاہر کرتی ہیں. ان میں سے کچھ باتیں من جانب اللہ تھی، یعنی اللہ کی طرف سے تھی. اور ان میں ایک بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتمیت کا اعزاز، آخری ہونے کا اعزاز جو اللہ نے کچھ لوگوں کو عطا کیا ہے، ٹھیک ہے، جو رسول اللہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کے نانا ہیں. نانا کیا ہے کہ انبیاء میں آخر ہیں، نانا انبیاء میں آخر ہیں. حضرت حسین کے ابا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے کہ خلفاء میں آخری ہیں، یعنی خلفاء راشدین حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی. اس میں حضرت علی المرتضی خلفاء میں آخر ہے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں، بیٹیوں میں سب سے آخری ہیں. ٹھیک ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر حضرت حسین ابن علی کو کیا ہے کہ آخری ہونے کے اعزاز ملے، کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نواز حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، اور کربلا کے شہیدوں میں سب سے آخر میں شہید ہونے والے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک، گویا کہ ختم نبوت کا تاج نانا کے سر پر، ختم خلافت کا تاج والد کے سر پر، اور بنات کا تاج پیغمبر کی بیٹیوں میں آخری بیٹی ہونے کا تاج حضرت حسین کی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر، اور شہادت کا تاج کیا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر. پھر اسی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی نام اللہ کے نبی نے بڑی محبت سے رکھے. ٹھیک ہے، حسین نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا تھا. ٹھیک ہے، اور کیا ہے کہ صفت النبی کہا جاتا تھا حضرت حسین کو. ان کو جگرے گوشے رسول بھی کہا جاتا تھا، ابن رسول بھی کہا جاتا تھا، اور اولاد رسول کے نام سے بھی ان کو اعزاز ملے ہیں. اور پھر یہ اعزاز ان کے حصے میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرتے تھے، سب سے زیادہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرتے تھے، جس کے لیے پیغمبر، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم منبر چھوڑ کر نیچے تشریف لے جاتے اور شہزادوں کو اٹھاتے، سینے سے لگاتے، پھر جملے پر، پھر کیا منبر پر تشریف لاتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ کہتے، وہ کیا اللہ تعالیٰ کے قرآن میں کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد آزمائش ہے، امتحان ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اولاد کو خرچی نہیں دو، کیا کہے گا ابا
रिटायर हो गया, अब अब्बा को कुछ काम नहीं आता, अब्बा के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा, छोड़ दो, हम खुद बड़े बन गए, ठीक है, रूठ कर चला जाएगा, अब्बा परेशान नहीं होगा, अब्बा क्या जाता है जहन्नम में चला जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। अम्मा तो परेशान होती है, अम्मा ने क्या पता नहीं खाना भी खाया होगा नहीं खाया होगा, भाई किसी ने मार न दिया हो क्या नहीं, अम्मा की नींद हराम हो जाती, ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसे बदबख्त बने हुए होते हैं कि माँ की कदर नहीं करते। अल्लाह माँ की कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। अच्छा जी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला इरशाद फरमाया कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तिहान हुआ है, मैं अपने बच्चे को नंगे पांव जमीन पर चलते हुए इस तपती धूप में आते हुए देखकर बर्दाश्त नहीं कर सका। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, तपती धूप की हजरत हुसैन आए तो फरमाया भाई मुझसे तो ये बर्दाश्त नहीं हो सका कि मैं अपने बच्चे को तपती धूप में नंगे पांव क्या है कि आता हुआ बर्दाश्त कर सकूं, ठीक है। मैंने खुतबा छोड़ा, शहजादे को क्या है कि सीने से लगा लिया। ये एजाज किस बच्चे को हासिल है? सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला। हजरत हुसैन रजी अल्लाह, बच्चा पैदा होता है तो उनको वो तहनीक कहते हैं, तहनीक देते हैं, ठीक है भाई। किसी को दी होगी हजरत अहमदी साहब ने, किसी को दी होगी साईं फकीर मंठार ने, किसी को दी होगी साईं अमानुल्लाह ने, किसी को दी होगी मुफ्ती शेख अब्दुल हई रहमहुल्लाह ने, ठीक है, किसी को किसी ने दी होगी, किसी को मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब ने दी होगी, किसी को ख्वाजा खान मोहम्मद साहब ने दी होगी, ठीक है। लेकिन उनका क्या कहना कि जिनको तहनीक इमाम उल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हो, और इमाम उल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान मुबारक उनको क्या है कि चुसवाई हो। ये एजाज हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला को हासिल है। हदीस की किताबों में आता है कि बारिश हो रही थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी से जाते हैं और शहजादे को उठाते हैं, यानी हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला को ऊपर चादर डालते हैं और सईदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाते थे कि मेरी बेटी, मैं इस बच्चे के लिए मुसीबत को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इस बच्चे के लिए मुसीबत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बारिश होती है, मुझे खतरा होता है कि बच्चे का पांव फिसल न जाए, ये जमीन पर गिर न जाए, इसलिए लाडले का ख्याल क्या कर, मैं भी ख्याल करता हूं, लिहाजा तू भी ख्याल क्या कर। अब आगे है कि सैयदना हुसैन के रोने की वजह से रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेताब होना कि मेरा बच्चा क्यों रो रहा था, क्या वजह है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसको आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की जो सीरत तैयबा है, जो फजीलत है, उसको सही माना में समझने की और सुनने की और फिर बाद में उसको आगे फैलाने की तौफीक नसीब फरमाए और बाद में उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही अजमईन।